دوسرا رخ سامنے آیا تو اس میں پتا چلا کہ سامعہ حجاب کے تو دیگر لوگوں سے بھی رابطے اور ان سے بھی پیسے مانگے جا رہے ہیں. میری بہت طویل گفتگو ہوئی ہے سامعہ حجاب سے. اس میں 2-3 ایسی چیزیں انوالو ہوئیں جس نے اس کو ہائپ دی. حسن کے اس سے تعلقات اسٹیبلش ہیں. تعلقات میں جو رکاوٹ کا موڑ ہے وہ رکاوٹ کا موڑ اب تفتیش کے نئے پہلو جب سامنے آئیں گے تو یہ پتا چلے گا کہ سامعہ حجاب نہ گوگی بٹ بے وقوف نہ تیفی بٹ بے وقوف جس انداز سے جس دانش مندی سے وہ دشمنی کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گوگی ٹریپ ہوا؟ اتنے عقل مند ہے. ایک ایس پی صاحب نے تیفی بھٹ کے گھر میں جا کے ان کے گھر کے 4 کمروں میں پڑے قالین اکھاڑ لیے. اس کے نیچے تہہ خانہ تھا لیکن تیفی بھٹ وہاں نہیں تھے. میں نے ڈی ایس پی سے پوچھا کہ آپ بہت قریب رہے تفتیشیں کرتے رہے مقدمات کی ان کے. اس نے کہا گوگی سے یہ کہیں کہ وہ خدا کا شکر ادا کرے کہ وہ ساتھی ملزموں کی فائرنگ سے بچ گیا. سی سی ڈی این سی سی آئی ہے اور پیرا فورس سیاہ کریں سفید کریں کوئی نہیں پوچھ رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ کرائم ریٹ میں کمی آ گئی ہے. 500 کے قریب لوگ جو ہیں وہ پار ہو چکے ہیں مقابلوں میں اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے. کس نے آپ کو بتایا کرائم گراف نیچے آیا؟ سی سی ڈی. وہی قاتل وہی شاہد وہی منصف ٹھہرے. اقربا کریں میرے قتل کا دعویٰ کس پر؟ امیر بالاج قتل کیس میں ایک اہم اپڈیٹ. گوگی بٹ خود آئے اور اپنی گرفتاری دے دی. سی سی پی آفس گئے, وہاں ملے اور اس کے بعد شامل تفتیش ہو گئے اور جے آئی ٹی نے انہیں گناہ گار ڈکلیئر کر دیا. اب یہ تفتیش کیا رخ اختیار کرے گی اور کیا مستقبل ہوگا گوگی بٹ کا؟ این سی سی آئی نے رجب بٹ کو نوٹس جاری کیا لیکن رجب بٹ نوٹس کے باوجود پیش نہیں ہوئے. کیا وجہ ہے کہ ڈکی بھائی کیس سے جڑے یہ تمام پہلو اب آہستہ آہستہ منظر عام پر آ رہے ہیں؟ اسی پر بات کریں گے. ان تمام سٹوریز پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح نعیم مصطفیٰ صاحب. سامعہ حجاب نامی ایک ٹک ٹاکر عورت کارڈ کھیلتی نظر آتی ہے. وہ سامنے آتی ہے, سوشل میڈیا پر ہمدردی سمیٹتی ہے اور اس کے بعد حسن زاہد کو اچھا بھلا بدنام کرتی ہے. اب حسن زاہد کے جب وکیل سامنے آئے اور دوسری سٹوری سامنے آئی, دوسرا رخ سامنے آیا تو اس میں پتا چلا کہ نہ صرف 10 لاکھ روپے سامعہ حجاب کو دیے گئے, اس کے ساتھ ساتھ گاڑی کرائے پر لے کر وہ بھی حسن زاہد نے سامعہ کو دی اور اس کے ساتھ ساتھ راول پنڈی سے اس کو شفٹ بھی کروایا. کیا یہ عورت کارڈ اتنا ضروری ہوتا ہے اور سارے ادارے حرکت میں بھی آ جاتے ہیں عورت کارڈ کی وجہ سے اگر عورت پر ظلم ہو رہا ہو تو؟ طارق صاحب بلیمنگ عورت کارڈ 2 جز یہ, تیسرا جز یہ ہے کہ بہت بڑی بڑی سفارشیں. اس میں 2-3 ایسی چیزیں انوالو ہوئیں جس نے اس کو ہائپ دی. پہلے ایک طرف پھر دوسری طرف سے 2 طرفہ ہائپ جب آئی تو یہ بلیم گیم اس حد تک پہنچ گئی کہ جو اہل خانہ ہیں حسن زاہد کے عزیز و قارب دوست احباب جی اور ان کی حمایت میں آنے والے ٹک ٹاکرز, اس کے جواب میں یہ 2-3 مرتبہ جواب الجواب آیا ہے. اس کے جواب میں سامعہ حجاب کی ویڈیوز ان ساروں پہ بے تحاشا کمنٹس ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا پہ بھرمار ہے ریئیکشنری اس حصے کی جو آج تک اس انداز سے دیکھا نہیں گیا. میری بہت طویل گفتگو ہوئی ہے سامعہ حجاب سے. ٹھیک ہے, بہت لمبی میں نے گفتگو کی, کئی سوالات ان سے کیے, بیشتر کہ انہوں نے جواب دینا پسند بھی نہیں کیا, ان کی مرضی ہے, میں نے کمپیل نہیں کیا. لیکن آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو حسن زاہد کا موقف سامنے آیا, پہلے تو ان پہ پابندی تھی ملاقات سے, بالکل ایسے ان کو اس حد تک خفیہ رکھا گیا کہ کوئی وکیل بھی نہیں مل پایا ان کو. کونسل کو تو اجازت ہر وقت ہوتی ہے, جیل میں بھی ہوتی ہے, یہ جیل رولز جو ہیں اس کے تحت حوالات میں تو مل ہی سکتا ہے. پولیس کسٹڈی میں جب آپ ریمانڈ پہ ہیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, مل لیں, آپ ملاقات کریں, کھانا پینا دیں. یہ جیل مینول بھی ہے, حوالات کا مینول بھی ہے, تھانے کی پروسیڈنگز بھی ہیں. اس کے باوجود ان سے ملاقات پہ پابندی تھی. جب ملاقات پہ پابندی رہی تو سم ہاؤ ایک بہت, مجھے اس بات کا علم ہے, بہت بڑی سفارش کے تحت اس کے والد صاحب جا کے ملتے ہیں بچے کو. ٹھیک ہے, وہ بات پوچھتے ہیں اس سے, ان کے ذریعے جو موقف آیا, جس طرح عمران خان صاحب جیل میں ہیں نا, اڈیالہ جیل میں, ان کی بہنیں, ان کے وکلا, ان کے دوست احباب جن کو وہ اجازت دیں لسٹ میں شامل ہو, باہر آ کے بتاتے ہیں کہ بھئی یہ کہا. بالکل, تو یہ ڈائریکٹ گفتگو نہیں ہے, انڈائریکٹ گفتگو ہے, بالواسطہ گفتگو میں حسن زاہد نے جو موقف اختیار کیا, اس نے یہ بلیم لگایا, یہ کلیم کیا
بلیم بھی اور کلیم بھی ہے کہ میرے دیرینہ تعلقات ہیں اس سامعہ حجاب سے، اور اس میں تعلقات میں ہائپ یہاں تک ہے کہ ہمارے شادی کے معاملات طے ہو گئے، دونوں گھروں کے بڑے جو ہیں آپس میں ملے، دعوتیں ہوئیں، لین دین بھی ہوا، سامعہ بھی اس حد تک جو ہے وہ تسلیم کرتی ہیں، یہ مانتی ہیں وہ۔ اب یہ ان کی بات بعد میں بتاتا ہوں، پہلے آپ یہ سن لیں کہ جو موقف حسن زاہد کا سامنے آیا اس کے مطابق حسن زاہد نے، آپ بھی کہہ رہے ہیں 1.5 لاکھ روپے ماہانہ پہ گھر، یہ پنڈی میں رہتی تھی پہلے، بالکل پنڈی سے ان کو اسلام آباد منتقل کیا، ایک سیکٹر میں وہ گئیں، 1.5 لاکھ روپے ماہانہ پہ ان کو گھر ایک پورشن لے کے دیا، دوسرا 1 لاکھ روپے ماہانہ پہ گاڑی کرائے پہ، اور وہ رینٹل استعمال کر رہی ہیں۔ سامع نے اس کا جواب دینا پسند نہیں کیا، اور میں نے یہ سوال کیا کہ آپ پہ یہ انہوں نے کلیم کیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ میں نہیں چاہتی کہ کسی طرح بھی میں یہ گنواؤں کہ میں نے اتنے وقت پہ اتنے پیسے دیے، اتنا کچھ کیا، میں نے بھی بہت کچھ دیا، لیکن اب میرے تعلقات کشیدہ ہوئے ہیں، تلخی آئی ہے، تو میں سارے کے سارے جو گنوانا شروع کر دوں۔ یہ کمظرفی ہے، یہ لفظ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کمظرفی ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن زاہد نے کمظرفی کا مظاہرہ کیا؟ اس نے کہا بہت زیادہ کمظرفی، اور یہی کمظرفی میں نے جو انکار کیا ان کی پرپوزل کا۔ میں نے کہا جی کیا پرپوز کیا؟ انہوں نے کہا مجھے انہوں نے پرپوز کیا، میں نے اپنے گھر والوں سے بات کی، ہم چلے گئے، معاملات طے پا رہے تھے، تو مجھے یہ پتہ لگا کہ یہ بدتمیز، جملے ان کے ڈیکوڈ کر رہا ہوں، بدتمیز، بد اخلاق، نہایت کمظرف، اور جو کچھ بتا رہا ہے وہ نہیں ہے، یعنی مالی حیثیت بھی اس کی وہ نہیں ہے۔ یس، ان کے بقول۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ حالات دیکھے تو معاملہ ادروائز ہو گیا، اور میں نے ان سے جان چھڑوانے کی کوشش کی۔ کہتی میرے پاس 2 راستے سے، کہ میں اپنی سہیلی، میری فرینڈ ثنا یوسف، یا میں ثنا یوسف بن کے قتل ہو جاتی، یا میں اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی۔ تو میں نے کھڑا ہونا پسند کیا، اور میں اس کے سامنے جو ہے نا ایک مزاحمتی کردار کے طور پہ اس انداز سے ڈٹ گئی کہ مجھے چھینا جھپٹی کی اس نے۔ میری والدہ بیمار تھیں، بستر پہ تھیں، بیڈ ریڈن تھیں، وہ تیمارداری کے بہانے آیا اور مجھ سے میرا موبائل چھینا، جسے میں واپس لینے کے لیے اس تک گئی اور چھیننے لگی۔ مجھے کوشش کی اغوا کرنے کی اس نے۔ میں نے پولیس کو 15 پہ اطلاع کی، پولیس آ گئی۔ میں نے کہا جی لگ یہ رہا ہے، اب حسن زاہد کے بقول بھی یہی ہے، کہ یہ موبائل جو اس کا تھا وہ آپ چھین رہی ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے حسن زاہد کا یہ موقف ہے نا کہ میرا موبائل تھا جسے اس نے اس لیے چھیننے کی کوشش کی کہ اس میں یہ سارا ریکارڈ جو میں آج بیان کر رہا ہوں یہ سارا محفوظ تھا، اس نے میرا موبائل چھیننے کی کوشش کی۔ سامعہ حجاب یہ کہتی ہے کہ یہ بات غلط تھی، میرا موبائل تھا جو اس نے ریسیٹ کرنے کے لیے لیا، تو میں اسے چھینا جھپٹی کر رہی تھی۔ یعنی اغوا والا کوئی سین نہیں تھا۔ اچھا، میں نے کہا جی کہ کیا آپ، یہ آپ کیا جملہ بتا رہا ہوں، کیا آپ عورت کارڈ کھیل رہی ہیں؟ اس نے کہا جی مجھے عورت کارڈ کھیلنے کی ضرورت نہیں تھی، عورت کارڈ میری سہیلی، میری فرینڈ ثنا یوسف نے کھیلا تھا۔ یہ تو 100% اس نے کہتے کہ یہ ضروری ہے کہ آپ کسی کو پرپوز کریں اور انکار کرنے پہ آپ اسے قتل کر دیں، تو میں اغوا، قتل، تشدد تینوں سے بچنے کے لیے میں نے اسے ایک بات پوچھی، طارق صاحب، میں نے کہا اس نے کبھی آپ پہ پہلے تشدد کیا کہتی؟ ہم، میں نے کہا آپ کی ملاقات کتنی پرانی ہے؟ اس نے کہا 6 ماہ سے زائد۔ 6 ماہ سے زائد، یہ بات تصدیق ہوگی دونوں کی، وہ بھی یہی کہتا ہے۔ انہوں نے کہا ایک پارٹی میں ملے، ہمارا تعلق ہو گیا اور تعلق پہ بات چیت چلتی رہی۔ میں نے کہا جی وہ ویڈیوز اس نے لوڈ کی ہیں حسن زاہد نے، اور ویڈیوز ان کے دوستوں نے لوڈ کی ہوں گی، ان ویڈیوز میں آپ کے مراسم ایسے لگتے ہیں کہ بہت دیرینہ ہیں اور مستحکم بھی ہیں۔ تو پوائنٹ آف نو ریٹرن کیا تھا؟ انہوں نے کہا پوائنٹ آف نو ریٹرن اس کا مزاج تھا، اس کی کمظرفی تھی۔ میں نے کہا جی لین دین، کہتی جب تعلق ہوتا ہے تو گفٹس دیے جاتے ہیں، مطلب اس کے دو نزدیک نارمل چیز ہے، نارمل، لیکن میں نہیں گنوا رہی۔ میں نے کہا جی آپ نے کہا تو ہے؟ اس نے کہا میں نے کہا ہے بامر مجبوری۔ جب یہ اس سطح پہ آ گیا، اس نے بلیم کرنا مجھے شروع کر دیا، اور مجھے یہ پتہ چل گیا کہ یہ مجھے پرپوزل کی جو ڈسمسل ہے، اور میں نے پرپوزل کو جس طرح ریبٹ کیا ہے، یہ اس کا بدلہ میری جان سے لے سکتا ہے۔
تو میں نے یہ فیصلہ کیا جی کہ میں ثنا یوسف نہیں ہوں اور میں صرف اپنے لیے نہیں کھڑی ہو رہی, اپنی جیسی بہت سی لڑکیوں کے لیے کھڑی ہو رہی ہوں. یہ اس نے یہ کہا ہے آن دی ریکارڈ. اب آف دی ریکارڈ سن لیں. آف دی ریکارڈ یہ ہے کہ حسن کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے آج کل, حسن کے حوالے سے, کہ حسن اس اپارٹ فرام دیٹ کہ دولت مند ہے کہ نہیں ہے, بڑے گھر کا ہے کہ نہیں, اس سے ہٹ کے حسن کے اس سے تعلقات اسٹیبلش ہیں, یہ بھی انکار نہیں کرتی. تعلقات میں جو رکاوٹ کا موڑ ہے وہ رکاوٹ کا موڑ متنازع ہے. پرپوزل ہو گئی, انہوں نے پہلے تسلیم, بات آ گئی, تاریخ طے ہونا باقی تھی, معاملات طے پا رہے تھے, کچھ ایسے مراحل آ گئے کہ جہاں تلخی ہوئی, کشیدگی بڑھ گئی, اور اس کشیدگی کے بعد جو متنازع امور ہیں وہ سامنے آئیں گے اس مقدمے کی تفتیش کے بعد. کیوں؟ میری اطلاع یہ ہے کہ جب پولیس کے اعلیٰ حکام کو, جو بڑے سرگرم تھے فرام دا ادر سائڈ, سامیہ کی طرف سے بہت سرگرم تھے, اور وہ تاکہ حسن زاہد کو تھوڑا ٹائٹ کریں, اب ان کو سمجھ لگی ہے کہ دیر از اندر سائڈ آف پکچر. وہ دوسری سائڈ کیا ہے؟ وہ دوسری سائڈ جب سامنے آئی ہے تو لوگوں کی کچھ ہمدردیاں, کچھ 30-40-50% جو ہیں, لیس دین 50 ہوں گی, وہ حسن زاہد کے ساتھ ہیں. اب تفتیش کے نئے پہلو جب سامنے آئیں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ سامیہ حجاب کہاں کھڑی ہے, حسن زاہد کا کتنا قصور ہے. دو باتیں تو یہ ہیں. ایک تیسری بات میرے علم میں آئی ہے, حسن زاہد کے والد صاحب جو ہیں, زاہد صاحب, وہ یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ ریکنسائل ہو جائے. ظاہر ہے وہ شریف اور عزت دار آدمی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بات بڑھائی نہ جائے. میں نے سامیہ سے سوال کیا, میں نے کہا جی کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ تھانے کچہری میں اس طرح بچیوں کا تذکرہ ہو, کسی انداز سے ہو, لفظ ریلیشن شپ استعمال کیا جائے؟ میں نے کہا, ان سے سوال کیا کہ لفظ ریلیشن شپ. اس نے کہا وٹ سارٹ آف ریلیشن شپ, اس کے معنی مختلف ہیں. تو میں نے کہا اسی سے بچنے کے لیے تھانہ کچہری سے بچیں تو آپ یہ گھر کے ڈرائنگ روم میں کیوں نہیں طے کرتی, بڑی پنچایت میں جرگے میں کیوں نہیں یہ بات لا کے فیصلہ کر لیں آپس میں گھر میں, جب آپ کے دونوں تعلقات ہیں. وہ کہتی میں مما کہتی ہوں اس کی والدہ کو, پاپا ڈیڈی انکل کہتی ہوں اس کے باپ کو. تو میں نے کہا جب انکل اور آنٹی اور ماما کہتی ہیں تو وہ بھی لا محالہ وائس ورسا آپ کے والدین کو ہی کہتا ہوگا, سمجھتا ہوگا, تو آپ یہ کیوں نہیں. سامیہ نے ایک لفظ نہیں کہا اس کے خاندان کے خلاف پوری گفتگو میں. ہاں بالکل, ابھی تک کوئی الزام بھی نہیں لگایا. کوئی الزام بھی نہیں لگایا. وہ کہتے ہیں وہ اچھے لوگ ہیں, شریف لوگ ہیں. اسی بنیاد پہ میرا خیال ہے کہ حسن زاہد کے والد, ان کے والد محترم جو ہیں, وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ معاملہ ریکنسائل ہو جائے. اب تک کا جو مقدمہ درج ہے وہ کمپاؤنڈیبل ہے, قابل راضی نامہ ہے. اب میں ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں, یہ قابل راضی نامہ ہے. یہ اگر چاہیں دونوں خاندان تو ابھی بھی کچھ نہیں گیا, یہ ریکنسائل کر لیں. سامیہ نے ایک اچھی مثال قائم کی کہ اس نے نور مقدم کی طرح شکار نہیں ہوئی, نہ گھر ملنے گئی ان کے. اب اس کے بعد ایک اور جو بھیانک فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے وکیل ہیں زبیر صاحب, وہ کہتے ہیں کہ حسن زاہد اس وقت زیادہ سیکھ پا ہوا, زیادہ غصے میں آیا کہ جب یہ دیکھا کہ سامیہ حجاب کے تو دیگر لوگوں سے بھی رابطے اور ان سے بھی پیسے مانگے جا رہے ہیں, تو اس وقت زیادہ معاملہ خراب ہوا. اب حسن زاہد سے تو بات نہیں ہو رہی, جیسے آپ نے بتایا کہ اس طرح سے تو ٹریٹ کسی جگہ نہیں کیا جاتا کہ اردلی بٹھا دیا جائے کہ کسی سے ملاقات نہ ہو حسن زاہد کی. پھر اس کے بعد والد بھی اگر حسن زاہد سے مل رہا ہے تو ایک بہت بڑی سفارش کے ذریعے جا کے اس سے ملاقات کی ہے. وکیل کو, کونسل کو نہیں ملنے دیا جا رہا. جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے نا تو کچھ مفاد پرست بھی سرگرم ہو جاتے ہیں. یہ باتیں بہت سی پھیلائی جا رہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کسی نے غلط, اصل میں ہمارے جو بھائی قانون دان ہیں نا, معروف وکلا جو ہیں, کونسلز جو ہوتے ہیں, وہ بھی کچھ زیب داستہ ایسی دیتے ہیں کہ معاملہ چلتا رہے. ان کو رضامندی میں, جرگے میں, صلح میں, اس میں فائدہ کم ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ عدالتوں کے چکر کیس چلتا رہے تو ذرا یہ ایک نیچرل سا بات. بالکل. تو کچھ انہوں نے بھی زیب داستاں بنائی. کچھ واقعہ مجھے اس حد تک, اپنی ذاتی تجزیے کی بنا پہ کہہ رہا ہوں, اس حد تک مشکوک لگتا ہے. اغوا کی دفعات ٹھیک نہیں ہے اس میں, اغوا کی کوشش جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن بیان ہے, چونکہ سامیہ کا اپنا بیان ہے تو لامحالہ پولیس نے ایف آئی آر میں درج کرنا ہے.
اب یہ کس نے اس کو سمجھایا؟ یہ کچھ بڑھوتی دی گئی ہے. یہ میں نے لفظ کہا نا زیب داستان, یہ زیب داستان کے لیے بڑھا دیتے نا لوگ, وہ زیب داستان کے لیے بڑھایا گیا اور معاملے کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ لے جایا گیا. اس طرح کے معاملات تھانہ کچہری میں حل ہونے کے بجائے گھر کی چار دیواری میں حل ہوں تو زیادہ بہتر ہے. ٹک ٹاکر کے طور پہ آپ کو ہائپ اچھی لگتی ہے. ٹک ٹاکر ہے نا, تشہیر ہونی ہے, اسکرین پہ آپ نے آنا ہے. یہ جو ٹک ٹاکرز ہیں نا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھلے پروپیگنڈا نیگیٹو ہونا چاہیے یا پازیٹیو ہونا چاہیے, لیکن جو حیا ہے نا وہ عورت کا زیور ہے, شرع کا حکم ہے. نہیں, ٹک ٹاکرز تو اکثر یہ تو سوچتے ہی نہیں ہے نا. جیسے سامہ حجاب کی جو ویڈیو ہے, یہ وہ گلے میں باہیں ڈال کے کھڑی ہے, ویپ پی رہی ہے, اس کے بعد گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہے. یہ حیا تو اس وقت ایک باؤنڈری تھی جو کراس کی اس نے. اور اکثر ٹک ٹاکرز لڑکیاں جو کراس کر لیتی ہیں تو مرد کو بھی تبھی موقع ملتا ہے. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ اب اس کو کیس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جو وکیل صاحب بھی فرما رہے ہیں, جو ان کے چودھری زبیر صاحب ہیں, ان کے ایڈوکیٹ, کہ جناب دوسری سائڈ بھی دیکھیں اسٹوری کی, کہ پیسے بھی لیے جا رہے ہیں, پھر دوسروں سے رابطے بھی کیے جا رہے ہیں. یا تو یہ زیب داستان ہو سکتا ہے جیسے آپ نے کہا, تاکہ ان پر تھوڑا پریشر بلٹ اپ ہو اور پھر معاملہ ریکنسیلیشن کی طرف آئے. اچھا, اس میں بھی سمجھیں. دیکھیں, اس بچی کا نام حجاب بھی ہے. کم از کم نام کی جو تاثیر ہے نا, اس میں اس کی پردگی, مستور کہتے ہیں نا, چھپی ہوئی بالکل سطر میں حجاب میں رہنا, اس کا اس پہ بامسمہ ہونا, ایک تو یہ ہے. دوسرا, صلح کے بارے میں آپ ذہن میں رکھیے گا, اس طرح کی صلح جو ہے وہ بغیر کسی پیسوں کے, رقم کے, دیت کے, جو بھی کہیں آپ اس کو, کسی شکل میں کچھ لین دین ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ ابھی ایسا نہیں ہے ابھی تک. یہ قابل واپسی ہے, یہ قابل راضی نامہ بھی قابل واپسی بھی. کمپاؤنڈیبل آپ نے جیسے کہا کہ کمپاؤنڈیبل تو ٹیکنیکلی کہہ رہا ہوں نا, ضابطۂ فوجداری تعزیرات کے تحت, یہ علیحدہ بات ہے. ویسے بھی یہ معاملہ 2-3 خاندان آپس میں جو پہلے آلریڈی مل رہے ہیں نا, کوئی دوری تو ہے نہیں, وہ آلریڈی ملنے کے لیے, دیکھیں شکوہ پیدا ہوا دونوں بچے بچی کو نا, والدین کو تو نہیں ہوا, ان کا تو کوئی کنسنٹ سامنے کسی کا نہیں آ رہا, نہ ان کا نہ ان کا. تو یہ والدین تو میرا خیال ہے بیٹھ کے خود طے کر لیں تو زیادہ مناسب ہے. اور اگر معاملہ جو روٹین میں چلتا رہتا ہے کہ 2 پارٹیاں لڑ پڑیں, تھانے پہنچ گئیں, آپس میں صلح کر لی, ان کی صلح ہو گئی, تو تھانے دار یہ کہتا ہے کہ جناب تہاڈی آپس سے ہوئی ہے, پولیس نال تو نہیں ہوئی نا, اب پولیس سے صلح بھی ہونی ہے. تو پولیس سے صلح اگر بالا بالا آپ کرنا چاہتے ہیں, وکلا سے بالا بالا کرنا چاہتے ہیں, تو گھر میں بیٹھ کے اس کو خاموشی سے طے کر لیں, اور جتنا جو کچھ آپ لٹا چکے ہیں, اب مزید جو ہے وہ اس کیس میں لٹنے کی گنجائش نہیں ہے. ہمارا معاشرہ جو ہے نا, اس کی اخلاقی اقدار وہ بھی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ سرے بازار اس طرح کی گفتگو کی جائے, الزام تراشی کی جائے. اب یہ بلیم گیمنگ جو ہے نا, یہ اس پہ بچنے کے لیے بہترین مشورہ میرا یہی ہے ان کو, کہ یہ حسن زاہد کا خاندان اور سامیہ حجاب کا خاندان, یہ دونوں بیٹھ کے طے کریں, اور معاملہ جو ہے اس کو افہام و تفہیم سے جب حل کر لیں تو ایک بیان مشترکہ دونوں بیٹھ کے دے دیں, بجائے اس کے کہ آپ تشہیر کریں. بہت سے لوگ اس میں فائدہ اٹھا رہے ہیں. دیکھیں, یہ جو ٹک ٹاک پہ, یوٹیوب پہ, فیس بک پہ یہ جو تشہیر کا ایک آپ کے ذہن میں خناس ہوتا ہے, یہ باقاعدہ خناس ہے, یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے, تو اس کے لیے پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کیا ہے, کسی بھی حد تک نقصان کتنا ہے, آپ ہر حد تک جاتے ہیں. اور اس ہر حد سے بچنے کے لیے یہ ابھی ابتدا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک وہ حالات نہیں آئے کہ جہاں سے یہ واپس نہ آ سکتے ہوں. انہوں نے کوئی دوسرے پہ ایسے الزام تراشی نہیں کی. کم ظرفی, اعلی ظرفی, اخلاقیات, بد اخلاقی, تمیز, بدتمیزی, یہ سارے معاملات ایسے ہیں جو الفاظ اور تراکیب کی حد تک ہیں. ان سے جو ہے آپ 2 اسٹیپ بیک آ سکتے ہیں. 1 اسٹیپ فارورڈ گئے نا, تو 2 اسٹیپ بیک کی پالیسی اپنا کے میرا خیال ہے اسے ختم کر دینا. نہیں صاحب, دوسری سٹوری ہے امیر بالاج کیس میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی, اور کہا جا رہا تھا کہ گوگی بٹ نہیں ہے, گوگی بٹ باہر چلا گیا, واپس نہیں آیا. وہ واپس آئے تو اس کے بعد ان کو شامل تفتیش کیا گیا, انہوں نے ضمانت کرائی, اس کے بعد شامل تفتیش ہوئے, تو اب ان کو گناہ گار قرار دے دیا گیا JIT کی جانب سے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. پہلے کبھی ایسا آپ نے دیکھا, یا گینگز وار آپ نے بہت سے دیکھے ہوں گے,
اور اس پہ تو اسپیشلی آپ نے ورک کیا ہے. دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں کہ گوگی بٹ اور تیفی بٹ پھوپھی بھائی ہیں آپس میں. ان کو آپ جس مرضی الزام کی سیڑھی پہ چڑھا دیں، آپ ان کو بے وقوفی کے سٹیپس پہ نہیں لا سکتے. اتنے عقل مند ہے. بس دشمن دار عقل مندی ہوتا ہے. پہلی بات، جس انداز سے، جس دانش مندی سے وہ دشمنی کر رہے ہیں، مخالفت چلا رہے ہیں، انہیں بے وقوف نہیں کہہ سکتے. نہ گوگی بٹ بے وقوف، نہ تیفی بٹ بے وقوف. اور یہ بھی غلط اطلاع تاثر کہ دونوں میں کوئی آپس میں رفٹ ہے. دونوں ایک ہیں، دونوں ایک پیج پر ہیں. وثوق سے کہہ رہا ہوں، اپنے تجربے کی روشنی میں 40 سالہ تعلق ہے. آپ ایک بات سمجھیں کہ گوگی بٹ یہاں اس انداز سے نہیں آیا کہ اسے کوئی یقین دہانی نہ ہو. وہ کسی پولیس افسر، سیاسی سماجی رہنما، قانون دان، کسی بااثر شخصیت، کسی نہ کسی کی یقین دہانی پہ گوگی، خواجہ عقیل احمد المعروف گوگی بٹ، وہ کسی کے کہنے پہ یہاں آیا. اب اس میں 3-4 باتیں ہیں. تو پھر اگر کہنے پہ آیا اور اسے گارنٹی دی گئی ہوگی تو جے آئی ٹی نے گناہ گار کیوں لکھ دیا؟ یہ بس سمجھے، یہ سمجھنے کی بات ہے. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید وہ ٹریپ ہو گیا. دوسری بات، ایک ڈی ایس پی سے میں نے پوچھی، اس کا جواب جو آپ پوچھ رہے ہیں اس کا جواب میں نے ڈی ایس پی سے پوچھا کہ آپ بہت قریب رہے، تفتیشیں کرتے رہے مقدمات کی ان کے، اب بھی سرونگ ہیں وہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گوگی ٹریپ ہوا؟ اس نے کہا گوگی سے یہ کہیں کہ وہ خدا کا شکر ادا کرے کہ وہ ساتھی ملزموں کی فائرنگ سے نہیں مارا گیا، فائرنگ سے بچ گیا. میں نے کہا کیا مانے اس کے کہ کیا اس حد تک جا سکتا تھا؟ اب اس کا جواب ذاتی تجربے کی روشنی میں دے رہا ہوں. اس بات کا پولیس مقابلے کی کوشش ہوئی تیفی اور گوگی کے 2 بار. اور یہ کس دور کی بات ہے؟ ایک دور میں ارشد امین چودھری قتل ہوا، سٹنگ گورنمنٹ کا نمائندہ، ایم ایس ایف کا مرکزی صدر، کئی تنظیموں کا چیئرمین، میاں منظور وٹو، حامد ناز چٹھا، اقبال احمد خان، اس دور کے حکمران، ان کا کار خاص. اس کے قتل کے بعد یہ کوشش ہوئی تیفی گوگی کو اسی طرح کے انکاؤنٹر جو سی سی ڈی کرتی ہے سو کالڈ، کیونکہ اس میں ان کا نام آ رہا تھا. تینوں کا نام تھا، ٹھیک ہے، تیفی اور ان کے بڑے بھائی خواجہ اظہر گلشن، ٹھیک ہے. تینوں کا نام تھا. دوسرا ایک اٹیمپٹ ہوئی ارشد امین سے پہلے، 14 افراد قتل ہوئے تھے 12 ربیع الاول 12 عید میلاد النبی کے جلوس میں. طاہر پرنس والا واقعہ، مجاور ان کی پشت پہ تھے. اس کے بعد یہ کوشش ہوئی تھی. لیکن ایک تو یہ ہے کہ خدا کی طرف سے شاید کوئی ان کے وقت نہیں لکھا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ دونوں بھائیوں کے ساتھ نام آیا تھا ان کے بڑے بھائی خواجہ اظہر گلشن کا، جو بہت نامور تاجر رہنما، زیرک، صاحب بصیرت، نہایت دانشور، ہوشیار آدمی، جن کے تعلقات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. پرائم منسٹر اس وقت کے غلام مصطفیٰ جتوئی، حامد ناز چٹھا اور بہت سے لوگ، سب سے بڑھ کے جو ان تمام لوگوں کے سیاسی رہنما تھے، نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم، ان کے ساتھ ان کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی تھے اظہر گلشن، اور ان کے ساتھ یوں سے تھی ان کی، اس طرح کے ان کے تعلقات تھے. انہوں نے لیگ ورک کیا، تاجروں نے ہڑتال کی، تھریٹس آئے، پولیس نے ریڈ بھی کیے ہوں گے، ٹھیک ہے، میں نے دیکھے ریڈ ہوئے. اس کے باوجود خواجہ اظہر گلشن ان کو پروٹیکشن دینے میں کامیاب ہو گئے اور یہ دونوں بار پولیس مقابلوں سے بچے. بڑے بھائی نے بچایا. لاہور میں ایک ایس ایس پی تھے چودھری سجاد احمد، ان کے بھائی تھے چودھری اعجاز، صوبائی وزیر امور نوجوانہ، یوتھ افیئرس کے منسٹر تھے، منظور وٹو صاحب وزیر اعلیٰ تھے. اس وقت چودھری سجاد صاحب کے دور میں بھی ایک اٹیمپٹ ہو رہی تھی. ایک ایس پی صاحب نے تیفی بھٹ کے گھر میں جا کے، آنکھوں دیکھا واقعہ، ان کے گھر کے 4 کمروں میں پڑے قالین اکھاڑ لیے. اس کے نیچے تہہ خانہ تھا لیکن تیفی بھٹ وہاں نہیں تھے. اور وہ لکڑی، بالکل آنکھوں دیکھے ہیں ساری بات، وہ لکڑی جو ان کے فرش کی تھی، قالین جس کے اوپر تھا، پہلے قالین اکھاڑے، پھر لکڑی اکھاڑی گئی، اور لکڑی اکھاڑ کے وہ بھاگتے دندناتے پولیس والے وہاں گئے ان کے گھر میں. ایک ہوٹل تھا مال روڈ پہ، انٹرنیشنل ہوٹل، اس کی بیک سائڈ پہ ایک ہوٹل تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک رہنما کا، اب بھی ہے، 7 اسٹار. وہاں پہ 2.5 سے 3 گھنٹے آپریشن کیا، 3 بجے سے صبح 5:30 فجر کی نماز تک، اسی ایس پی نے، تیفی بٹ کی تلاش میں. اس وقت یہ پروگرام تھا. لیکن
جو ڈی ایس پی نے جملہ کہا نا کہ خدا کا شکر ادا کریں، وہ دور سی سی ٹی کا نہیں تھا، لیکن اس وقت کا سی آئی اے بھی قریب قریب ایسا ہی تھا، جن کا یہ خیال تھا، ان افسروں کا، سی آئی اے کے افسروں کا یہ خیال تھا کہ جرائم کی شرح میں کمی، سنگین جرائم کی روک تھام کے لیے اس طرح کے مقابلے کیے جائیں تو جان چھٹ جائے گی. تو یہ ہوتی رہی بات، سارا طے ہوتا رہا. لیکن اب میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، بہت کم لوگوں کو اطلاع ہوگی، شاید کسی ایک آدھ کو. جس ریسٹورنٹ کا، ہوٹل کا میں نے تذکرہ کیا، گیسٹ ہاؤس تھا 7 اسٹار، اس گیسٹ ہاؤس میں وہ ایس پی صاحب گئے اور اس گیسٹ ہاؤس میں انہوں نے ساری تلاشی لی. پیپلز پارٹی کے رہنما تھے جن کا گیسٹ ہاؤس ہے، اب بھی ہیں ماشاءاللہ. سارا ڈھونڈا، نہیں ملا. وہ گیسٹ ہاؤس تک پہنچے کیسے تھے؟ وہ پہنچے اس طرح تھے کہ لاہور کے ایک نامور شخص تھے، معروف شخصیت، ملک اشفاق. ملک اشفاق صاحب تیفی بٹ کی سفارش کے لیے اس ایس پی سٹی کے دفتر گئے. ایس پی سٹی کے دفتر گئے تو وہاں انہوں نے بیٹھے بیٹھے، گرمیوں کے دن تھے، پسینہ خشک کیا. پسینہ خشک کر کے ٹیشو پھینک دیا ڈسٹ بن میں ایس پی صاحب کے دفتر میں. جب وہ ملک صاحب اٹھ کے باہر گئے تو ایس پی صاحب نے وہ ٹیشو اٹھا لیا. یہ بھی آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. وہ ٹیشو تھا 7 اسٹار کا. اس پہ پتہ چل گیا کہ یہ اس ہوٹل ٹیشو ہے. رات 8-9 بجے ملاقات ہوتی ہے، 3 بجے رات کو ریڈ کر دیتے ہیں وہ ٹیشو کی بنیاد پہ. پتہ یہ لگتا ہے کہ تیفی بٹ 15 منٹ پہلے وہاں سے چلے گئے. اطلاع ٹھیک تھی. انہوں نے کہا یہ سفارشی وہیں سے آ رہا ہے. ہاں، تو وہ تیفی بٹ بھی وہیں پہ ہوں گے. یہ لامحالہ بات تھی. اس وقت بھی یہی پلان تھا. یہ اس ملک اشفاق صاحب کے بقول ملک صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں، بہت شعار آدمی تھے وہ، میں نے زندگی میں ایک لفظ ان کا استعمال کر رہا ہوں، میں نے زندگی میں ایک ہی چبل ماری ہے. وہ چبل کیا ہے؟ پنجابی میں چبل کہتے ہیں نا، اردو میں چبل کہتے ہیں. وہ چبل کیا ہے؟ وہ چبل یہ ہے کہ کہتے ہیں میں نے ٹیشو، مطلب نادانستہ طور پہ کیا نا، میں نے جیب سے نکالا، چہرہ صاف کر کے نیچے پھینک دیا. میرے ذہن میں ہی نہیں آیا یہ کہ یہ اسی گیسٹ ہاؤس کا جہاں سے میں لے کے آیا ہوں. ایک دوسرا سن لیں، پولیس کو تصدیق کیسے ہوئی کہ یہ وہاں موجود تھے تیفی بٹ صاحب؟ پولیس نے وہاں کی ڈسٹ بن سے، ہوٹل کی، ایک شاپر اٹھایا پولیتھین کا. وہ ایک ڈرائی کلینر کا تھا. وہ ڈرائی کلینر کو وہ چٹ لگی تھی. اس چٹ پہ اب یہ تفتیش کی باریکی ہیں. اس ڈرائی کلینر کے پاس گئی پولیس. اس نے کہا کپڑے کس کے تھے؟ انہوں نے کہا بٹ صاحب دے. انہوں نے کہا کہڑے بٹ صاحب؟ انہوں نے کہا تیفی بٹ صاحب. پلوان جی آئے سن، وہ 4-5 دن پہلے انہیں بندہ آیا ہے تو وہ لے گئے نے کپڑے. انہوں نے کہا کی کپڑے؟ انہوں نے کہا 3 شلوار قمیض وائٹ سن، 2 فلاں. انہوں نے کہا تصدیق ہو. ظاہر ہے کہ انہوں نے وہاں اسٹے کیا تو اس کے بعد یہ اب کلینر کے آپ یہ پاس کپڑے سمجھے کہ پرانے، ایک اور نیا نقطہ نکل آیا کہ پرانے دور میں تفتیش کا رخ کیسے متعین ہوتا تھا. پولیس افسر جو ہیں وہ کتنے باریک بھی ہوتے تھے جو تفتیش اس انداز سے کرتے تھے. اب وہ تیفی بٹ، گوگی بٹ، وہ بہت گہرے تھے اس وقت، تو تھوڑا سا اب پرابلم آیا ان کا آپس میں، لیکن اب بھی ایک پیج پر ہیں. گوگی بٹ کو جب لایا گیا یہاں تو انہیں یقین دہانی ظاہر کرائی گئی ہوگی، لیکن یہ بلیسنگ ان ڈسگائز، جملہ استعمال کر رہا ہوں، بلیسنگ ان ڈسگائز ہے جو ان کو گناہ گار لکھا گیا ہے. یہ گناہ گار لکھنے کے بعد وہ تمام خطرات، خدشات ٹل گئے جو نیفے میں پسٹل کے ذریعے، ساتھیوں کی فائرنگ سے، دماغ میں کھوپڑی میں گولی لگنے سے، یہ سارے واقعات جو ریسنٹ ہوئے ہیں وہ سارے واقعات ریکال کر لیں. یہ گناہ گار لکھنے کے بعد فائدہ ہوا. 3 سٹیپس مزید مل گئے. گوگی بٹ کو فائدہ جان بوجھ کے پہنچایا گیا ہے. اور سنیں، اور اس سے اگلا جملہ، 3 سٹیپ مزید آ گئے. جی آئی ٹی کو چیلنج کر سکتا ہے. ہاں بالکل صحیح، ٹائم مل جائے گا انہیں، بالکل وقت مل جائے گا، اپیل میں جائیں گے، ضمانتیں ہوتے ہیں. نمبر 2، عدالت میں جا کے اس کی تشکیل کو پٹیشن کے ذریعے یہ بھی چیلنج ہو سکتی ہے. 2، تیسرا فیصلہ جو لکھا ہے ان کا، یہ بھی چیلنج ہو سکتا ہے. اس کے لیے بورڈ، پولیس کا تفتیشی بورڈ نئے جے آئی ٹی بنا سکتا ہے. آئی جی کا اختیار ہے، سی سی بی او کا بھی اختیار بھی ہے، ایڈیشنل آئی جی کا بھی. 3، لیکن یہ سارا کب پتہ چلے گا؟ جب 16 تاریخ کو، یہ 16 کو پیش ہونا ہے گوگی نے، 16 کو اس کی ضمانت قبل از گرفتاری 15 کو ختم ہو رہی ہے. 16 کو عدالت نے اس کو پابند کیا، وکیل کو ان کے، کہ اس میں سمیٹ لے. ملے گی یا نہیں ملے گی؟ توسیع نہیں. پولیس کے جے آئی ٹی کا تفتیشی جو جائے گا وہ کیا موقف لیتا ہے وہاں جا کے؟ یہ کہتا ہے کہ گناہ گار ہو گئے، ہم نے ان سے فلاں فلاں ریکوری کرنی ہے. ریکوری ان سے کچھ نہیں ہے، صرف ایک ریکوری ہے کہ ان پہ یہ الزام ہے کہ جس دن بالاج قتل ہوتا ہے ان کا تیفی بٹ سے مسلسل گناہ گار کیا لکھا.
مسلسل رابطہ رہا ان کا. تو رابطہ تو میرا بھی تھا اس دن, تو میں بھی ملزم ہوں, آپ کا بھی ہوگا, آپ بھی ملزم ہیں. شہر میں جتنے فون آئے آپ سارا کیٹلاگ اکٹھی کر لیں, آپ ایسا کریں نا, سی ڈی آر نکال لیں اس دن کی. تیسری بار کو جس نے فون کیا وہ بلاد کا قاتل ہے کیا, اس کا منصوبہ ساز ہے؟ یہ تو پاسبل نہیں نا ہے. تو محض الزام یہ لگایا ہے جی آئی ٹی نے, اس کو تھوڑا غور طلب نکتہ ہے. صرف یہ الزام ہے کہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ گوگی بٹ تیفی بٹ سے رابطے میں تھا اور انسٹرکشنز لیتا رہا ہے. یہ تو پولیس اپنی لینگویج اس میں تو یہی بتائے گی. مجھے آپ بتائیں یہ کہاں پتہ لگا؟ کیا ریکارڈنگ آئی سامنے؟ کیا ریکارڈنگ سامنے آ گئی؟ تو یہ کیسے پتا گوگی اور تیفی کی کیا بات ہوئی؟ آپ مجھے یہ نقطہ بتائیں. اچھا اب دیکھیں تکنیکی طور پہ, ٹیکنیکلی ابیٹمنٹ کیا ہوتی ہے, اعانت جرم کیا ہوتی ہے, سازش مجرمانہ کیا ہوتی ہے؟ کہ مدعی یہ ثابت کرے گا کہ میں نے یہ کانوں سے سنا, آنکھوں سے دیکھا کہ فلاں شخص فلاں کو یہ کہہ رہا تھا کہ جاؤ بلاج کو گولی مار دو, اس کے لیے مقصد کے لیے فلاں کو بھجواؤ اور اتنے پیسے بھی اسے دے دینا. اجرتی قاتل ہائر کیا آپ نے. یہ ساری باتیں ثابت کس نے کرنی؟ مدعی نے, ملزم نے نہیں کرنی. بار تو تیفی بٹ نے, گوگی بٹ نے اپنی صفائی نہیں دینی ہے اس کیس میں. ثبوت مدعی نے دینا ہے. مدعی نے دینا ہے کہ میں نے چشم دید یہ دیکھا کہ جی یہ سازش تیار تھی. یہ سازش مجرمانہ کی تعریف ہے قانون میں 109 کی. اب 109 کا ثابت کرنا ہے مدعی نے. اس کے لیے آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ بالمشافہ بھی کرانا ہے. ابھی تک جی آئی ٹی نے کوئی بیان کسی قسم کا بالمشافہ نہیں لیا. ایک دوسری اور بات, پولیس کے روبرو آپ ضیاء الحق کا طیارہ کریش کرنا تسلیم کر لیں, مجسٹریٹ کے سامنے ضروری ہے. بھٹو کی پھانسی کے ذمہ دار بھی آپ بن جائیں, ٹھیک ہے نا. جو 14 قتل تھے اس کا انکشاف بھی آپ کر دیں. وہ 161 کا بیان ہے جس کی قانون میں کوئی حیثیت نہیں. جب عدالت میں 164 میں یہ تبدیل کریں گے آپ, اس وقت آپ کو وکلا نے 100 باتیں سمجھائی ہوں گی کہ آپ نے یہ کہنا یہ کہنا. پھر اس کے بعد نیا سٹیپ, جب جرا شروع ہوگی جب جرا ہوگی تو پورا پینل. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گوگی بٹ اور تیفی بٹ جو ہیں وہ کوئی خدائی خدمت کار ہیں, قومی رضاکار ہیں؟ او بھائی وہ دشمنی جو پالتا ہے نا, اسی طرح ٹیپو کا خاندان, بلے کا خاندان, بڑے ہوشیار لوگ ہیں. انہیں بڑے بڑے معروف قانون دانوں کی خدمات بھی ہیں, سہولیات بھی ہیں, تعلقات بھی ہیں. تو جب اس طرح کی صورتحال ہوگی تو وکیل آپ کو پہلے دن سے آخر دن تک گائیڈ کر رہا ہوتا ہے, فیسیلیٹیٹ کرے گا مکمل طور پر. اور عام وکیل بھی نہیں ہے. وہ کرمنل اسپیشلسٹ, وہ وکلا جن کی کرائمز کی پریکٹس ہے, ان کی خدمات ان کے پاس ہیں. اب وہ ان کو قدم قدم پہ گائیڈ کر رہے ہوں گے. لیکن ایک بات بڑی ضروری ہے کہ اس دوران مس پرسیپشن یہ ہے, ٹھنڈ پروگرام ہے. اکثر میں سن رہا ہوں مختلف لاگرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھنڈ پروگرام ہے, گینگز وار ختم ہو گئے. تیفی اور گوگی جو ہے ان کی صلح ہو جائے گی امیر بالاج کے بھائی میر مصب اور امیر فتح سے. خدا کرے, میری بھی یہ خواہش ہے صلح ہو جائے, اور کل ہوتی آج ہو جائے. لیکن یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو ایک تو بے خبر ہیں, پہلی بات تو بے خبر ہیں, دوسرا جن کو تیفی گوگی کا تجربہ نہیں ہے, بالخصوص تیفی کا. جو لوگ خواجہ تعریف گلشن تیفی بٹ کو جانتے ہیں وہ کبھی یہ جملہ نہیں کہیں گے کہ صلح ہونے والی ہے. صلح کا ڈول ڈالا تھا سہیل شوکت بٹ نے, شفقت عرف بگا بٹ نے, اسرار بٹ نے, سارے کشمیری اکٹھے ہو گئے, شہردار. کیسر تو باقاعدہ صلح بھی ہوئی ہے, گلے بھی ملے ہیں. پروکسی صلح ہے, پروکسی ہے کیسر بٹ کی حد تک. کیسر بٹ نے اور ان کے بھائی اسرار بٹ نے, بگا بٹ نے, سہیل شوکت بٹ نے, سارے کشمیریوں نے مل کے یہ اٹیمپٹ کی کہ معاملات پاکستان کی سرحد سے باہر طے ہو جائیں اور ہم سرخرو ہوں. یہ معاملات طے پا گئے تھے. لیکن دشمن داروں میں ایک جملہ ہوتا ہے جو جیل میں کہا جاتا ہے, کہتے ہیں انج اگر ہو گیا تو ساڑی رہندی نہیں. تو اس کے اہل خانہ نے یہ کہا امیر بلاج مقتول کے, مجھے بہت دکھ ہے اس کے قتل کا, اس نوجوان کے, اس کا کوئی تعلق نہیں تھا جسے گینگ وار آپ سو کالڈ کہہ رہے ہیں. میں گینگ وار نہیں مانتا, لیکن اس جو بھی آپ اختلاف کہیں, اس سے کوئی تعلق نہیں تھا بالاج کا. بالاج کے جب چھوٹے چھوٹے بچے اپنی بیوہ ماں جو ان کی ہے اس کے سامنے, اپنے چچا دونوں جو ہیں ان کے سامنے جاتے ہیں, تو امیر مصب سے میں نے جب گفتگو کی تو اس نے مجھے کہا میرے پاس بھائی جان جواب نہیں ہوتا. وہ پوچھتے ہیں پاپا کہاں ہیں,
وہ کیا بنا ہمارے کیس کا؟ تو کہتا ہے میں سوائے نم آنکھیں جو ہیں ان کو دیکھ کے خاموشی اختیار کر لیتا ہوں, سر جھکا لیتا ہوں, میرے پاس جواب کوئی نہیں ہوتا. تو قیصر بٹ کی, اسرار بٹ کی, باقی لوگوں کی جو ساری کوششیں تھیں نا, وہ اس جملے کی وجہ سے رک گئیں کہ ہمیں سوسائٹی میں, ہمارے گھر میں کیا کہا جائے گا. اب اس کے بعد ایک واقعہ ہو جاتا ہے, صلح درمیان میں چل رہی تھی, پہلے بھی ہوتی تھی صلح چل رہی تھی. اس دوران ایک واقعہ ہو جاتا ہے, جاوید بٹ قتل ہو جاتے ہیں. میں آپ کو بڑے وثوق سے بات کہہ رہا ہوں, سب کچھ اپنی جگہ پر. خواجہ تعریف گلشن المعروف تیفی بٹ اپنے بہنوئی کا قتل کبھی معاف نہیں کرے گا. اچھا, صلح کے باوجود جو میں کہہ رہا ہوں قیامت آ جائے, میرا جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اتنے خطرناک ہیں وہ؟ خطرناک نہیں ہے, خطرناک نہیں ہے. بندے کی ذہنیت, اس کی اپروچ, اس کے فیصلے, اس کی ہٹ درمی, اس کا نفسیاتی پہلو, اس کا دشمنداری کا بیک گراؤنڈ, اس کے تجربات, سارے جتنے آسپیکٹ لائف کے ہو سکتے ہیں, میں ساروں کو مجتمع کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں, تیفی بٹ اپنے بہنوئی کا قتل معاف نہیں کرے گا. سر ایک ہے NCCI نے رجب بٹ کو بھی نوٹس جاری کیا. رجب بٹ نے پیش ہونا تھا, آج وہ نہیں ہو سکے, وہ نہیں ہوئے پیش کیونکہ وہ باہر ہیں. اور اب ظاہر ہے کہ رجب بٹ کو لایا جائے گا. یہ کیا ہوگا؟ یہ وہی امبریلا ہے سر کہ جس کو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ جو ڈکی بھائی کیس ہے جس میں جوئے کی ایپس کی پروموشن ہے, وہ یہ محدود نہیں رہے گا, یہ لامحدود جائے گا, یہ آپ نے بھی کہا تھا. اور واقعی وہ بہت سے لوگ, اس میں اقرا کنول بھی تھی, ان کو 2 مہینے کی مہلت مل گئی. پھر ندیم نانی والا ایک ٹک ٹاکر ہے, ان کو بھی بلایا گیا, شامل تفتیش کیا گیا ہے, اور رجب بٹ کو نوٹس جاری کیا ہے. تو رجب بٹ کیا ہمارے اداروں سے بھی بڑا ہے کہ جو باہر بیٹھ کے مشورے دے رہا ہے ڈکی بھائی کو, اور وہ نوٹسز کے جواب بھی نہیں دے رہا, آ بھی نہیں رہا؟ ہمارے ناظرین کو یہ بات گفتگو ہماری یاد ہوگی کہ ہم نے کہا تھا کہ ڈکی بھائی سعد رحمان ذوالفقار عرف ڈکی بھائی, ان کا کیس شیطان کی آنت کی طرح آگے بڑھتا جا رہا ہے, اور اس میں کئی پردہ نشینوں کے نام بھی آئیں گے. ابھی آپ کو جو منظر عام پہ لوگ ہیں رجب بٹ جیسے, ان کا نام آ رہا ہے, وہ ہی نظر آ رہے ہیں, لیکن پردہ نشین بھی آنے والے ہیں. ابھی ایک کیس نوٹسز کے حد تک تھا وسیم اکرم کا, نوٹسز کے حد تک. اس کے بعد سسٹرالوجی ساری بہنوں کو, پھر اقرا کمل اصغر, پھر رجب بٹ آ گیا بیچ میں. ہم نے پچھلے پروگرام میں ایک بات کہی تھی کہ جو لوگ سمندر پار بیٹھے ہیں پاکستانی اور اس طرح کے معاملات میں انوالو ہیں, کیوں؟ ڈکی بھائی نے ریفر کیا کہ میں نے PSL میں پاکستانی کرکٹر رضوان وغیرہ جو تھے, کوئٹہ گلیڈیٹر, ملتان سلطان, 4 ٹیمیں تھیں جنہوں نے شرٹس کو پہ پروموٹ کیا تھا. انہوں نے کہا جی اگر گیمبلنگ ایپ پروموٹ کرنا جرم تھا تو میں نے تو دانستگی میں کیا کہ وہ کر رہے ہیں, لیکن ایکسکیوز نہیں ہے. قانون کی نظر میں اسے کسی طرح ایکسکیوز کے طور پہ آپ پیش نہیں کر سکتے کہ جی وہ کر رہا ہے تو میں بھی کر رہا ہوں. لیکن جو بھی ہے, آپ نے, اس نے کہا جی میں نے جو جرم کیا تھا میں اس پہ معافی کا خواستگار ہوں, لیکن نادانستگی میں کیا, ان نوئنگلی. اگر آپ نوئنگلی کریں یا نوئنگلی کریں, قانون کی نظر میں برابر ہیں آپ. اب جب بات آگے چلائی, NCCIA نے اپنے دائرہ اختیار میں جو اضافے کرائے اختیارات کے, ان میں ان کو جو نئے اختیار ملے, جو ترامیم ہوئیں, وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ منی لانڈرنگ, اور میں نے یہ جملہ کہا تھا, یاد ہوگا ہمارے ناظرین کو, کہ منی لانڈرنگ کا اختیار نہیں تھا FIA کے اس ونگ کو جو NCCIA میں کنورٹ ہوا. لیکن چودھری سرفراز جو اس کے ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں, ان کی کوشش اور کچھ ان کے ساتھی بڑے افسر جو ہیں, ان لوگوں نے مشترکہ کاوش کی, اختیارات مل گئے. اب تو انہیں یہاں تک ایک نوٹیفیکیشن چودھری سرفراز صاحب کی طرف سے میری نظر سے گزرا آج ہی, شعیب ریاض صاحب اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو اس کیس کے تفتیشی بھی ہیں ڈکی بھائی, ان کی سربراہی میں 2 سب انسپیکٹر علی رضا اور محسن رضا, ان تینوں پر مشتمل ایک ونگ قائم کیا گیا ہے, کمیٹی بنائی گئی ہے اینٹی منی لانڈرنگ اسکواڈ. اس کو یہ کہا گیا ہے کہ ان سب سے تفتیش کرے. اب جتنے لوگ باہر بیٹھے ہیں رجب بٹ سمیت, سب کو نوٹسز جا رہے ہیں, اور یہ نوٹسز لامحدود ہیں. میں گن کے آپ سے کہوں کہ 5-7 ہیں, نہیں, اٹ از مور دین دیٹ, یہ کئی گنا زیادہ ہیں اس سے. یہ نوٹسز جو جا رہے ہیں
ان کو بلایا جا رہا ہے. آج رجب بٹ کو, یعنی جب ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں 9 تاریخ کو بلایا گیا, وہ نہیں پیش ہوئے. ظاہر بیرون ملک ہے. یہ دولت اور شہرت اتنا انسان کا دماغ خراب کرتی ہے کہ وہ کسی ایک ادارے کے نوٹس کو بھی خاطر میں نہیں لا رہا. لیکن یہ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو مرکز فتاوی ہے جامعہ نعیمیہ کا, اس کا فتویٰ موجود ہے. علماء اکرام کے 4 بڑے تنظیموں کے سربراہان نے رجب بٹ کے خلاف بہت سارے معاملات ڈسکس کیے ہیں. آخر حد تک گئے, انتباہ بھی ہے شامل, بالکل گھر پہ حملہ بھی ہو چکا ہے. ہاں جی. آپ یہ سارے معاملات دیکھیں. رجب بٹ کو باولے کتے نے کاٹا کہ وہ پاکستان آئے گا. NCCIA نے ایک پنجابی میں کہوں نا اگر کہ گونگلوں سے مٹی جھاڑی ہے. یہ مٹی جھاڑی جو ہے نا, کوئی وقت ویلیو کچھ نہیں ہے, ذرا برابر. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کو یہ پتا ہے کہ اسے نہیں آنا. ہاں, مزہ تب ہے کہ وزارت داخلہ کو لکھیں اور لکھنے کے بعد انٹرپول کے پاس جائیں اور انٹرپول سے اسے گرفتار کروائیں اگر کرنا ہے تو. اگر نہیں کرنا تو 10 اور گونگلو اکٹھے کر لیں, ان سے بھی جھاڑ لیں مٹی. ابھی لاسٹ ٹائم ان سے پوڈ کاسٹ کیا ہے, ہمارے پوڈ کاسٹ میں انہوں نے ذکر کیا ہے سرفراز صاحب نے کہ وہ ضرور لے کے آئیں گے, انٹرپول کو انوالو کر کے لے کے آئیں گے, اور میں ایسے ایسے سرپرائز دوں گا کہ یہ لوگ دیکھیں گے. اب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں سرفراز صاحب. ایک میں بات آپ کو اور بتاؤں, NCCIA کو نئے اختیارات کے تحت ایک نیا اختیار جو ملا ہے, اس کے تحت وہ براہ راست خط لکھ سکتے ہیں انٹرپول کو. براہ راست. آپ پہلے وزارت داخلہ کے تھرو جاتے تھے, صوبائی اور وفاقی, اب نہیں ہے. ایک دوسرا, براہ راست اکاؤنٹس منجمد کر سکتے ہیں, اثاثے, بینک اکاؤنٹس بھی, دیگر ایسٹس بھی منجمد کر سکتے ہیں. 2, تیسری بات, ایئرپورٹ پہ نو فلائنگ لسٹ جو ہوتی ہے اس میں کسی کا نام ڈال سکتے ہیں, سارٹ آف ECL. جی جی بالکل. یہ سارے اختیارات ان کو مل گئے. نیا ونگ بن گیا اینٹی منی لانڈرنگ. وہ کسی شخص سے ٹریل پوچھیں گے, منی ٹریل, کہ بھائی کہاں سے لائے پیسے, کس سے آیا. اب آپ کو پتا ہے کہ کتنا بڑا اکاؤنٹ ملا ہے دبئی کے ایک بینک میں, UAE کے ایک بینک میں ڈکی بھائی کا, وہ لاکھوں ڈالر میں ہے, انٹرنیشنل کرنسی میں. ہاں جی. اس کا منی ٹریل اس کو پیش کرنا ہے. ڈکی بھائی کو 20-21 روز کے ریمانڈ کے بعد جوڈیشل کیا گیا. میرا خیال یہ تھا, اور میں نے یہ ناظرین سے دعویٰ بھی کیا تھا, کہ 2 یا تیسرے ریمانڈ کے بعد وہ جوڈیشل ہو جائے گا, پھر اس کی ضمانت بھی موو ہو جائے گی بعد از گرفتاری. لیکن ایسا نہیں ہے, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری. اس کا مطلب ہے تفتیش میں جان تھی, چالان میں جان تھی, تو ریمانڈ ملتے رہے نا, ریکوریاں ہو رہی تھیں. CCD, NCCIA اور پیرا فورس, یہ اسٹیٹ پالیسی ہے. سیاہ کریں سفید کریں, کوئی نہیں پوچھ رہا. آپ مجھے بتائیں, مسند انصاف پہ بیٹھے جو لوگ ہیں, انہیں ہر روز نیفے میں پسٹل چلتا دکھائی نہیں دیتا؟ ہاں بالکل. ابھی 3 باٹا پور میں CCD نے پار کر دیے نا, فل فرائی کیا انہیں. اب یہ مجھے آپ بتائیں, اب ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں, یہ جو CCD جسٹس ہے, یہ پیرل جسٹس نہیں ہے. بہت محتاط جملہ ہے, لیکن بہت وثوق سے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ظاہر عدالتوں کا اختیار اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. میں اسے کہہ رہا ہوں CCD جسٹس. یہ CCD جسٹس جو ہے, اگر اس کو مجھ جیسا بے خبر کم علم شخص CCD جسٹس کہہ رہا ہے, تو جو متاثرین ہیں ان کے, وہ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ وہ تو انجسٹس کہیں گے. بس بعد کے حالات بہت خطرناک دیکھ رہا ہوں میں فورس ہی کر رہا ہوں. اچھا, ظاہر تو لگ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ کرائم ریٹ میں کمی آ گئی ہے, 500 کے قریب لوگ جو ہیں وہ پار ہو چکے ہیں مقابلوں میں اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے, تو یہ کرائم ریٹ نیچے آ رہا ہے, کرائم کا گراف نیچے آ رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آنے والا وقت اس سے زیادہ خطرناک ہوگا جو کس نے آپ کو بتایا کرائم گراف نیچے آیا؟ CCD. وہی قاتل, وہی شاہد, وہی منصف ٹھہرے. اقربا کریں میرے قتل کا دعویٰ کس پر؟ جب رجیم چینج ہوگا نا, تو قتل کے جب دعوے ہوں گے تو پھر یہ فہرست نہیں چلے گی. آپ مجھے کوئی ایک نامور شخص, میں CCD کے سہیل ظفر چٹھا کے خدمات کا معترف ہوں, وہ اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں, جب آپ اس قدر کسی کو بے جا اختیارات دیتے ہیں جو اس سے خود سنبھالے نہ جائیں, آپ مجھے کسی ایک نامور شخص کا نام بتائیں, کسی ایک کا, جسٹ ون. 500 آپ نے کہے نا, اس میں سے ایک نام بتائیں جو نامور ہو, جسے میں اور آپ جانتے ہوں. جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو میرے بہت باخبر ساتھی جرنلسٹ مجھ سے پوچھتے ہیں, سر جی یہ کون سی
میں دوسرے سے پوچھتا ہوں یار یہ مرا تھا کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے, کیا کرمنل ریکارڈ کیا ہے اس کا؟ او بھائی ہم 40 سال سے یہی اسی کھپ میں ہے نا, تو ہمیں تو ان کا پتہ نہیں, ان کے گھر والوں کو پتا ہوگا محمد دین کون تھا, باٹا پور میں 3 مرے, ان کو کیا پتا کون تھے بیچارے. کرمنل ریکارڈ ان کا ہوتا ہے, ریکارڈ کون بناتا ہے؟ یعنی آپ کہتے ہیں کہ CCD بڑوں کو ہاتھ نہیں ڈالتی؟ بڑوں کو ہاتھ ڈالیں, جو مرضی کریں, میں یہ نہیں مانتا کرائم کم ہوا ہے. اور جب اس طرح کی ویو آتی ہے نا تو وہ اتنی خطرناک ہوتی ہے, پھر سنبھالے نہیں سنبھلے گی آپ سے. دیکھیں میانہ روی, جو جس کا کام ہے اس کو کر لیں دیں. اور ایک جملہ میں نے کسی پروگرام میں کہا ہے, پتہ نہیں کہاں, کہ 2 باتیں آپ ذہن میں رکھیں. خون کی ندی بہتی ہوئی جو ہے نا, اس کے آگے خون کی دیوار کھڑی کر کے روکا نہیں جا سکتا. پہلی بات, بڑی خوبصورت بات کی. پہلی بات. دوسری بات کہ آپ جب کسی بندے کو جرم سے زیادہ سزا دیتے ہیں نا تو وہ نئے انقلاب کا پیش خیمہ ہوتا ہے. 2 باتیں. تیسری بات, جب آپ عدالت کا بھی اختیار اپنے پاس لیں گے, پراسیکیوشن کا حق بھی اپنے پاس رکھیں گے, بولنے پہ پابندی عائد کریں گے, زبانوں پر قفل لگا دیں گے, تو کیا ہوگا؟ ہاں آپ نظام بدلنے کی بات کر رہے ہیں. اگر نظام ہی بدلنا ہے آپ نے تو آپ ایسا کریں کہ انجینئرز کی جگہ پہ لوہار کو بٹھا لیں, اس سے کہ پل ڈیزائن کر دے گا. یا بہت پڑھا لکھا لانا تو ڈاکٹر کو لے آئیں, اسے کہ یہ جو متاثرہ ہے نا پل اس میں سیلاب میں, وہ اثر انہوں بنا دے گا. ڈاکٹر بڑا پڑھا لکھا ہے, MBBS ڈگری ہے اس کے پاس, پل بنا دے گا انجینئر کی بجائے. وہ کون بنائے گا؟ انجینئر بنائے گا نا. بنائے گا. بس آپ مجھے یہ بتائیں, انجینئر کا کام آپ موچی سے لینا شروع کر دیں کہ تو گانٹھ لیا کر. ڈاکٹر کے جو اس نے سٹیچز لگانے ہیں وہ موچی لگا دے گا, پھر لگا دے نا. آپ نے نظام ہی بدلنا ہے تو سارے سسٹم کو تلپٹ کر دیں گے. کسی حدود و قیود میں رہ کے جتنے اچھے افسر انہوں نے وہاں لگائے, آفتاب پھلروان, سہیل ظفر چٹھا, میں CCDI کی 100% حق میں ہوں, لیکن میں انجام بھی دیکھ چکا ہوں FSF کا, میں شہباز فورس کا انجام بھی دیکھ چکا ہوں. میں نے کمانڈوز کی 4 فورسز کی کلاسز پڑھائیں پولیس ٹریننگ سینٹر چونگ میں, 4 کلاسز. ان میں سے کلاس آف ہوگی جب سیشن ان کا آف ہوا, ہر شخص پولیس مقابلے کے خلاف تھا. تو میں نے کہا تم مارتے کیوں رہے بھائی, اب تو کورس پڑھ رہے ہو, تم یہ کہہ رہے ہو. کہتا ہم مارتے تھے, انہیں تو حکم دیتا سی کینچ کر دیو. جب اس وقت سے ڈریں جب عدالت میں جا کے یہ لوگ کہیں گے ماتحت کہ جناب سنوں نے کیا سی, لیکن جنہیں کہا تھا نا وہ یہاں نہیں پاکستان میں نہیں ہوگا, وہ پہلے ویزے لگوا کے باہر بیٹھا ہوگا. میں صرف اس سے ڈر رہا ہوں. آپ صرف اتنا کام کریں جتنا آپ کا کام ہے, آپ سسٹم کو مضبوط کر دیں, پراپر چلان تیار کریں, آپ پراسیکیوشن مضبوط بنائیں, عدالت کو رابطہ کرے گورنمنٹ. کیوں نہیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی وہ کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی میٹنگ کریں. میں نے ایک جملہ کہا ہے کہ یہ اسٹیٹ پالیسی ہے, میرا خیال ہے اوپر سے نیچے تک سب ملے ہوئے ہیں. اور یہ میں نے پتہ نہیں مثال دی عمر ورک صاحب کی کہ نہیں. عمر ورک صاحب نے یہ پچھلے 2 بندے مرے نا, یہ رائیون روڈ والے پھل 30 روپے کے پھل پہ, تو عمر ورک صاحب نے ایک جملہ مجھے کہا کہ جی یہ خدا نے ان دے رسول نے اختیار دیتا ہے کہ 2 پارٹیاں ਇਹੋ ਜਿਹੇ واقعات ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲੈਣ, تو ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੱਕ ਖੋ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. اب آپ بات دیکھیں, وہ شخص جو ایکسپرٹ ہے, ہاں جی, پولیس مقابلوں کا ایکسپرٹ کہا جاتا ہے, نام ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے؟ حق چھین لیا ہے. میں نے کہا جی آپ نے اتنے بندے مارے, آپ اب یہ کیا موقف لے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی میں نے وہ بندے مارے جو اسٹیٹ کو چیلنج کرتے تھے, 30 روپے کے لیے کیلے خریدنے میں جھگڑا نہیں کرتے تھے. کہتا مجھے بھی دکھ ہے, مجھے تو بہت دکھ ہوا تھا, دونوں بھائی ایک گھر سے 2 جنازے اٹھے, مجھے بھی دکھ تھا. ورک صاحب کہتے ہیں مجھے بھی دکھ ہے, لیکن بلوے میں کوئی پتھر مار رہا ہے, کوئی ڈنڈا مار رہا ہے, کسی نے بیٹ مارا. کیسے کر لیا کہ یہی لوگ ہیں؟ اتنی جلدی انویسٹیگیشن بھی ہو گئی. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ سارے پروسیس سے گزریں. اچھا جی, اب تفتیشی ماہرین نہیں ملتے, اوکے. میں لاہور میں 21 افسر میں نے ڈھونڈے, 21 گن کے نام میرے پاس ہیں. 21 افسر میں نے ڈھونڈے جو ریٹائرڈ بڑے تفتیشی ہیں.
رائٹ فرام چودھری احمد خان چدر, ایس پی عمر ورک, ایس پی چودھری مسعود عزیز, بڑے تفتیشی 21 میں نے نام لیے. آپ ان کی خدمات لے لیں. بھائی کون سی, آپ نے سی سی ڈی نیا بنایا نا, اس میں جہاں اتنے اختیارات دیے وہاں ایک شک ڈال دیں, اور کوئی حرج بھی نہیں ہے اس میں کہ ہم اچھی تفتیش کی. اچھا آپ نہ لیں ان کو تفتیش میں, جے آئی ٹی نہ بنائیں ان کی, آپ ان کو پولیس ٹریننگ سینٹر میں کسی میں منامہ میں چونگ میں بٹھا کے ان سے ان کی ٹریننگ کروا دیں نئی تفتیشیوں کی. لیکن خدارا سسٹم کا تو تلپٹ نہیں کرنا. جب سسٹم کو آپ تلپٹ کرتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے, پھر یا تو انقلاب آتے ہیں, یا دست و گریبان ہوتے ہیں, یا انارکی پھیلتی ہے. تینوں باتیں موجود ہیں اور یہ خدشات منڈلا رہے ہیں. سہیل ظفر چٹھا اور آفتاب پھلروان کو آپ غلط راہ نہ دکھائیں. یہ نہایت بے وقوفی ہے کہ جرائم کی شرح 2 طرح کم ہوتی ہے. 2 طرح کم کر رہے ہیں ہم. ایک کر رہے ہیں غلط فگر دے کے, دوسرا کسی کے دماغ میں خودکشی کا ڈرامہ رچا رہے ہیں گولی لگنے کا. رائٹ ہینڈر بندے کو لیفٹ پہ گولی لگتی ہے, لیفٹ رائٹ کو لگتی ہے. نیفا جو ہے ایگزٹ پوائنٹ کچھ ہوتا ہے گولی کا, انٹر کہیں سے ہوتی ہے. اس کا جو ایگزٹ پوائنٹ ہے نا وہ ذرا چوڑا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, اور انٹری پوائنٹ باریک ہوتا ہے گولی لگنے کا. آپ نے الٹی گولی ماری ہیں, اور جس نے پینٹ کے اوپر بڑی سخت بیلٹ باندھی ہوئی تھی اس کا بھی نیفا لکھا ہے آپ نے. یہ ساری باتیں کہاں جائیں گی مجھے بتائیں. میں ایک اندھا جاہل آدمی بھی دیکھ رہا ہوں کہ جس شخص نے پینٹ پہنی ہوئی ہے اس کے نیفے میں پسٹل کیسے لگا دیا, کہاں لگایا آپ نے. ایک اور دوسرا, یار وہ اتنا ہی احمق ہے, اگر وہ اتنا ہی احمق ہے, فرض کرے ہمارے ایک دوست نے کہا اگر وہ اتنا بڑا کرمنل تھا اور اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں ہاتھ لگاؤں گا تو نیفے میں چل جائے گی پسٹل, وہ اتنا اناڑی ہے. یہ سوال کرے کل کو وکیل آپ سے عدالت میں, آپ کیا جواب دیں گے کہ یار ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا کرمنل ہے, ریکارڈ یافتہ ہے, سب کچھ ہے نا, تو اتنا پاگل بھی ہے کہ گولی اپنے ہاتھ سے مار لیتا. یہ ہے سی سی ڈی جسٹس. اب یہ سی سی ڈی جسٹس جو ہے یہ آہستہ آہستہ سی سی ڈی انجسٹس کی طرف جا رہا ہے, اور جب انجسٹس کی طرف آپ جاتے ہیں تو پھر حالات آپ کے قابو نہیں رہتے. کیا واقعی سی سی ڈی جسٹس جو ہے وہ ایک الگ دنیا کو قائم کر رہا ہے, اور کیا واقعی اس سے کرائم میں کمی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ جیسے کہ آپ نے جانا کہ انجسٹس جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, اور بالخصوص جو سی سی ڈی کی تفتیش ہے وہ ایک پراپر ہونی چاہیے, تھرو پراپر چینل ہونی چاہیے, ورنہ انارکی پھیلنے کا جو ہے وہ خدشہ ہے. نعیم مصطفیٰ صاحب اسی پر روشنی ڈال رہے تھے. ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. طارق بزمی کو سنو پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.